ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے تازہ خبریں سنیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک مرتبہ پھر مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال پر غور و خوض کو آزادی پسند حلقوں سمیت پاکستان نے خوشائن قرار دیا ہے۔ سلامتی کونسل کے تمام 15 ارکان نے تنازع کشمیر پر تبادلہ خیال کیا، جو اس بات کا غماز ہے کہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے میں شامل یہ درینہ تنازع ایک مرتبہ پھر دنیا کی توجہ حاصل کر چکا ہے اور جموں کشمیر کے داخلی معاملے ہونے کے بھارتی دعوے کی کوئی حقیقت نہیں۔ آزاد کشمیر کے سابق صدر سردار سکندر حیات نے مسئلہ کشمیر کے حل کے سلسلے میں پاکستان کی کوششوں اور وزیر اعظم عمران خان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی کوششوں سے جموں کشمیر بین الاقوامی دنیا میں متنازع حیثیت سے پہچانا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 فروری کو کشمیری عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کے طور پر منایا جائے گا۔ امریکہ کی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ تعلقات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر سمیت خطے اور امن کے مفاد میں دونوں ملکوں پر تعمیری انداز سے معاملات طے کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بھارت کے عوام شہریت کے متنازع بل کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ایسے نوجوانوں جن کے رشتہ دار پاکستان میں مقیم ہیں کو مختلف الزامات کے تحت اب گرفتار کیا جا رہا ہے۔ دراصل آج مقبوضہ کشمیر اور جموں خطے کے مسلم اکثریت علاقوں میں فوجی لاک ڈاؤن کو 170 روز ہو گئے ہیں۔ بھارتی فوج نے گزشتہ روز اندھادھند فائرنگ کر کے تلاشی آپریشن کے دوران 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا تھا اور ایک مکان کو بارودی مواد سے تباہ کر دیا تھا۔ اس دوران مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ سے درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ برہمن سامراج نے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے نہ صرف کشمیری مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی بنیاد رکھی بلکہ بھارت میں بسنے والی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف بھی جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ بھارتی مسلمان کس کرب اور تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ RSS کی حکومت نے بھارت کے مسلمانوں کے لیے جہنم بنا دیا ہے اور وہ اپنے ہی ملک میں غلام بن کر رہ گئے ہیں اور اس غلامی کے چنگل سے نجات حاصل کرنے کے لیے جدوجہد ناگزیر ہو چکی ہے۔ یہ سازش ہے کہ 35 کروڑ مسلمان جو اچھے خاصے پڑھے لکھے سب کے 20% لوگوں کے پاس کاغذات ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو 20 کروڑ دلت ہیں ان کے پاس کوئی پیپر نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو ووٹ بینک سے باہر کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالیں گے۔ الحمدللہ ہندوستان کا کوئی گھر ایسا ہی کوئی جیل ایسی نہیں ہے جہاں مسلمانوں کو یہ ڈال پائے، نہیں ڈال پائیں گے۔ تو یہ ووٹ بینک سے باہر کریں گے، ہمیں 35 کروڑ ہمیں باہر کریں گے، 20 کروڑ یہ دلت کو باہر کریں گے۔ اس کے بعد یہ جو ایک ایلیٹ کلاس RSS سوچ ہے، مٹھی بھر جو لوگ ہیں یہ ہمیں غلام بنا کے حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے ہم لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ہم یہ کہہ رہے تھے یہ بل واپس لیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ بل واپس لیں، اب آپ بھی واپس جائیں گے، آپ ہمارا ووٹ واپس کریے، اب دوبارہ بھی چن کر آئیے آپ۔ ہندوتوا کے پجاروں کے توسیع پسندانہ عزائم نے بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی ہیں اور ان کو اب یہ احساس ہو چکا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی مال و جان اور عزت و آبرو سمیت کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔